جی ایک سوشل میڈیا پہ کسی نے کہا کہ امپورٹڈ موبائل فونز جو ہیں ان پر ٹیکس جو ہے اس بہت زیادہ ٹیکس ہے. کیا پاکستان میں آئی ٹی اور ڈیجیٹل گروتھ کو یہ چیز روکے گی نہیں؟ دیکھیں دو چیزیں میں آپ کو صرف کہوں. ایک سب سے پہلے کہ جب تک ہم اپنے ملک میں چیزیں نہیں بنائیں گے, ہم امپورٹ کرتے رہیں گے, ہمیں مسئلہ آتا رہے گا کہ ڈالرز کی کمی ہوتی جائے گی, اس کے بعد روپے پہ پریشر پڑے گا, روپیہ گرے گا تو مہنگائی ہو جائے گی. اس لیے ہماری پوری کوشش ہے کہ میڈ ان پاکستان میں چیزیں بنیں. اب دیکھیں یہ جو میں نے کپڑے پہنے ہوئے یہ سارے میڈ ان پاکستان ہیں, میں کوئی باہر کے کپڑے نہیں پہنتا. اور میری کوشش یہ ہے کہ ہم ہر چیز اپنے ملک میں بنائیں. سب کچھ بن سکتا ہے پاکستان میں. ہمیں ایک ٹریڈنگ ملک بنا دیا گیا تھا, ساری چیزیں جو بھی ہو جی باہر سے امپورٹ کر لو, اپنی انڈسٹری کو ڈیولپ نہ ہونے دو. تو ہم چاہتے ہیں یہاں موبائل فون بنے. ہم اتنا زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں باہر سے موبائل امپورٹ کرنے سے, اور جب ہم یہ ڈیوٹیز ہائی کریں گے تو یہاں موبائل کمپنیز انٹرسٹڈ ہیں پاکستان میں. مثلا سیمسنگ میرے خیال میں آ گئی ہے, انہوں نے پاکستان میں موبائل بنانے شروع کر دیے. تو ایک تو ہمارا سب سے زیادہ زور ہونا چاہیے کہ پاکستان میں چیزیں بنیں. دوسری چیز میں ایک لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ ابھی آئی ایم ایف کے پیکج میں انہوں نے کچھ ٹیکسز ایکسٹرا لگا دیے 300 ارب روپے کے کچھ. دیکھیں یہ بھی آپ کے لیے سمجھنے کی چیز ہے. ہماری پوری یہ آئی ایم ایف کا بجٹ نہیں ہے, اس میں ہماری کوشش کیا ہے. ہماری کوشش یہ ہے کہ اکانومی کو ڈاکیومنٹ کیا جائے. پہلے ہم جب ایگزیمپشنز دیتے تھے, اور جب ہم ایگزیمپشن دیتے ہیں کہ جی انڈسٹری زیادہ تیز آگے بڑھے تو اس کو ہم ایگزیمپشن دیتے ہیں ٹیکس سے, ہمیں پتہ چلا کہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ ٹیکس چوری کر لیتے ہیں. اور میں اپنی قوم کو یہ دوسری چیز کہنا چاہتا ہوں. ایک تو میں نے قانون کی بالادستی کی بات کی. دیکھیں 22 کروڑ لوگوں کا 20 لاکھ لوگ ٹیکس دے کے بوجھ نہیں برداشت کر سکتے. ہم دنیا میں تقریباً سب سے کم ٹیکس دیتے ہیں, اور اگر 20 لاکھ لوگ ہی صرف ٹیکس دیں گے 22 کروڑ لوگوں میں تو ملک کیسے آگے بڑھے گا؟ اب کہنا میرے سے چاہتے ہیں جی ہر روز کی جی ہمارے اسکول نہیں, کئی تو ایک تو 70 سال کے پرابلم ہی کہتے ہیں کہ عمران خان ایک دن میں حل کر دے. جی یونیورسٹی نہیں چل رہی, اسکول نہیں چل رہا, یہ نہیں ہو رہا, وہ نہیں ہو رہا, ریلوے کا حال دیکھیں, وہ فلانی کا دیکھیں. جب ہم ٹیکس ہی نہیں دیں گے تو میرے پاس پیسہ کدھر سے آئے گا ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے؟ اور اگر آپ دنیا میں سب سے کم ٹیکس دیں گے تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ترقی کر جائیں گے. تو کوشش یہ ہو رہی ہے کہ اکانومی کو ڈاکیومنٹ کیا جائے. اور میں ایف بی آر کی بھی ہم پوری ریفارمز میں لگے ہوئے ہیں کہ ایف بی آر کے اندر بھی آٹومیشن آئے. ہم نے وہ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم لے کے آئے ہیں, کیونکہ کئی لوگ بڑا سیلز ٹیکس چراتے تھے, تو اس کے لیے بھی نئی چیزیں لے کے آ رہے ہیں. اور بڑی دیر سے کوشش ہو رہی تھی, اب یہ چیزیں ہو رہی ہیں اس لیے کہ اندر سے ایف بی آر کے وہ ہونے نہیں دیتے تھے, کیونکہ ان کا بھی پیسہ بنتا تھا, ایسے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اب ہم آٹومیشن کی طرف جا رہے ہیں, اور میں یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری اکانومی ڈاکیومنٹ ہو تاکہ ہماری ٹیکس کلیکشن بڑھے. اور ہم ان کے لوگوں کے بھی پیچھے جانے لگے ہیں. میں یہ بھی آپ کو کہہ دوں کہ جو بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں, بڑی بڑی گاڑیاں چلاتے ہیں, اور وہ ٹیکس زیرو دیتے ہیں, ان کو میں آج کہنے لگا ہوں کہ ہمارے پاس اب ساری آپ کی ڈیٹیلز آنی شروع ہو گئی ہیں, میرے پاس آنی شروع ہو گئی ہیں ڈیٹیلز, اور ہم آپ کو ایک دفعہ موقع دیں گے کہ آپ اس معاشرے کا حصہ ہیں, اس معاشرے کے اوپر ساری فیسلٹیز کا فائدہ اٹھا رہے ہیں, کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے ہیں. امریکہ کے اندر اگر آپ پکڑے جائیں ٹیکس نہ دیتے ہوئے سیدھا جیل میں جاتے ہیں, کوئی بیل نہیں ہے. ہم نے ابھی تک کیوں بدقسمتی سے کوئی ہم نے ٹیکس کے اوپر اس طرح کی کارروائی نہیں کی, جس کی وجہ سے آج یہ حال ہے کہ ہندوستان تقریباً ہمارے سے دگنا ٹیکس اکٹھا کرتا ہے, یعنی ان کی ٹیکس جی ڈی پی ریشو ہمارے سے دگنی ہے. تو ہم نے اگر آگے بڑھنا ہے تو ہر شہری کو ٹیکس دینا پڑے گا, تاکہ ہم ان کے ٹیکس سے اپنے لوگوں کو غربت سے نکالیں.